السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کا 16واں سبق پڑھیں گے۔ حدیقۃ المنزلی، گھر کا باغیچہ۔ منزل گھر کو کہتے ہیں، حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں۔ فی حدیقتی منزلنا اشجار عالیۃ بعضها یثمر کل سنۃ وبعضها لا یثمر۔ ہمارے گھر کے باغیچے میں، فی حدیقتی منزلنا، اشجار عالیۃ، اونچے اونچے درخت ہیں، یعنی اونچے درخت ہیں۔ اونچے اونچے کر کے بھی ترجمہ کر لیں گے تو ترجمہ تھوڑا اچھے سے ہو جاتا ہے، تو یوں بھی ترجمہ کر لیں گے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے باغیچے میں اونچے اونچے درخت ہیں، ان میں سے کچھ، بعضها، ان میں سے کچھ، یثمر، اسمر یثمر، اسمار باب افعال سے ہے، پھل دینا۔ ثمر جو ہے اس کے اندر اس کا مادہ ہے جو کہ جامد ہے، جب اس کو باب افعال میں لائے تو وہ بھی صاحب ماخذ ہو گیا۔ یہ آپ کو جب سمجھ میں آئے گا جب آپ علم صرف کا جو ہے تعلیلات والا جو حصہ ہے، جس میں جو آخرین ہے علم صرف، وہ آپ جب پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ان میں سے کچھ ہر سال پھل دیتے ہیں، وبعضها لا یثمر، اور کچھ پھل نہیں دیتے، یعنی کچھ تو ہر سال پھل دیتے ہیں اور کچھ ہر سال پھل نہیں دیتے۔ من الاشجار المثمرۃ التي فی حدیقتنا شجرۃ برتقال کبیرۃ۔ التی سے ترجمہ کرنا شروع کریں گے، وہ پھلدار درختوں میں سے، یا ان سے کر لیں گے کیونکہ صفت ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ان ہو جاتا ہے۔ ان پھل دینے والے درختوں میں سے، فی حدیقتنا، جو ہمارے باغیچے میں ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ اس کا عائد آئے گا، عائد محذوف ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اسی طریقے سے اس کا ترجمہ کریں گے ہم، التی کا، وہ پھلدار درختوں میں سے، یا ان پھلدار درختوں میں سے جو ہمارے باغیچے میں ہیں، فی حدیقتنا شجرۃ برتقال کبیرۃ، ایک بڑا سنترے کا درخت ہے، یعنی موسمی کا درخت ہے۔ برتقال سنترے کو بھی کہیں گے اور موسمی پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، شجرۃ برتقال کبیرۃ پہ یہ پیش کیوں ہے، یہ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شجرۃ کی صفت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مضاف کی جو صفت آتی ہے اس پہ الف لام آتا ہے، اس پہ کیوں نہیں آیا؟ اس پہ الف لام اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ مضاف الیہ معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہوتا، یعنی اس پر تنوین نہ ہوتی، اگر تنوین بھی ہوتی لیکن معرفہ ہوتا، تو اس کی جو صفت ہے مضاف کی، وہ الف لام کے ساتھ آتی یا پھر معرفہ ہوتی۔ امید آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ شجرہ جو ہے یہ مضاف ہے، برتقال مضاف الیہ ہے، تو جب مضاف کی صفت لانی ہو تو اس مضاف الیہ کے بعد میں لائیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے ہم صفت تو لائے لیکن الف لام نہیں لگایا، کیونکہ مضاف جو ہے وہ معرفہ کی قسموں میں سے ہے کہ معرفہ کی 6 قسمیں یا پھر 5 قسمیں ہیں، ابھی غالباً میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اگر وہ کسی کی طرف مضاف ہو جائیں تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیونکہ نکرہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی مضاف کی نکرہ آئے گی۔ ایک سنترے کا درخت ہے، یعنی ان پھلدار درختوں میں سے، ان پھل دینے والے درختوں میں سے جو ہمارے باغیچے میں ہیں، ایک بڑا موسمی کا درخت ہے، یا سنترے کا درخت کہہ سکتے ہیں۔ وَعِندَمَا يَبْدَأُ وَقْتُ الْإِثْمَارِ يَنْبُتُ فِي غُصُونِهَا زَهْرٌ أَبْيَضُ جَمِيلٌ۔ اور جس وقت، اور جب، عندما کا ترجمہ کر لیں گے جب یا جس وقت، اور جس وقت پھل دینے کا وقت شروع ہوتا ہے، یبدأ،
यम्बुतु, नबत यम्बुतु, इसके माना होते हैं उगना। फी गुसून, गुसून जो है ये इसके माना होते हैं टहनी, टहनी के माना में है ये। यम्बुतु फी गुसूनिहा ज़हरुन अबयज़ु जमीलुन, उसकी टहनियों में एक सफ़ेद खूबसूरत, जमील का तर्जमा कर रहे हैं खूबसूरत, फूल उगता है। यम्बुतु का फ़ाइल क्या है? ज़हरुन अबयज़ु जमीलुन। ज़हरुन की देखिए दो सिफत लेकर आए, एक अबयज़ु लेकर आए और एक जमीलुन लेकर आए हैं। क्योंकि अबयज़ु जो है ये गैर मुनसरिफ है, इसलिए इस पर तनवीन नहीं आई है। यम्बुतु फ़ी गुसूनिहा ज़हरुन अबयज़ु जमीलुन, उसकी टहनियों में एक सफ़ेद खूबसूरत फूल उगता है। कब उगता है? जिस वक्त फल देने का वक्त शुरू होता है। लऊ राइहतुन ज़कियतुन, उसकी एक अच्छी खुशबू होती है, अच्छी खुशबू। राइहा जो है ये बू को कहते हैं, ऐसी बू को जिसमें ना खुशबू हो ना बदबू। अगर उसके आगे हम लगा देंगे राइहा के आगे जो सिफत लगा देंगे करीहा, तो इसके माना हो जाएंगे बदबू। और अगर ज़किया लगा देंगे या फिर तय्यबा लगा देंगे तो इसके माना हो जाएंगे अच्छी खुशबू। लऊ राइहतुन ज़किया, उसकी एक अच्छी खुशबू है, यह अच्छी खुशबू होती है। वहादा ज़हरु यमकुसु, मकसा यमकुसु के माना होते हैं ठहरना, रुक जाना। वहादा ज़हरु यमकुसु अय्यामन कसीरतन, और ये फूल बहुत दिनों तक रहता है, यानी ये बहुत दिनों तक ऐसा ही रहता है, ठहरा रहता है। सुम्मा यनाक़िदु फ़ीहि समारू, फिर उसमें फल आता है। यनाक़िदु, फिर उसमें फ़ीही, उसमें फल आता है। फ़यकूनु अख़ज़रा कल्लैमूनि सग़ीरी, तो वो सब्ज़ होता है छोटे नींबू की तरह। लैमून नींबू, तो वो छोटे नींबू की तरह सब्ज़ हो जाता है। सब्ज़ होता है या सब्ज़ हो जाता है। वला यज़ालु यकबरू हत्ता यकूना बअद सबअति अशहुरिन तक़रीबन बुर्तुकालियन अस्फ़रल लौनी। देखिए ज़ाला या ज़ालू के माना होते हैं ज़ाइल होना, और अगर इसके साथ जो है लाए नाफिया लगा दिया जाए, या फिर अगर इसका माजी हो और उसके साथ मा नफ़ी वाला लगा दिया जाए, नफ़ी के माना अदा करने के लिए माए मनफ़ी, तो इसके माना जो है हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाला या ज़ालू के अंदर भी जो है वो मनफ़ी माना है, यानी किसी चीज़ का ना होना। ज़ाइल होना मतलब ना होना, और जब उसके साथ ला लगा दिया या फिर माँ लगा दिया तो ये भी ना होने के माना में है। तो जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जो है माइनस माइनस प्लस होता है, इसी तरीके से जब दो मनफ़ी मिल जाती हैं तो वो मुस्बत हो जाती हैं। तो ला और यज़ालू ये दोनों जब मिलेंगे तो इसके माना मुस्बत हो जाएंगे। तो इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे? वला यज़ालु यकबरू हत्ता यकूना बअद सबअति अशहुरिन तक़रीबन बुर्तुकालियन अस्फ़रल लौनी फ़नअख़ुज़ मिन्हु व नअकुला, और वो बराबर बढ़ता रहता है, और वो ज़ाइल नहीं होता कि बढ़े, यानी वो बढ़ने से ज़ाइल नहीं होता, यानी बराबर बढ़ता रहता है। वला यज़ालु का क्या तर्जुमा करेंगे? बराबर, मुसलसल, और वो बराबर बढ़ता रहता है। हत्ता, यहाँ तक के 7 महीने के बाद करीब करीब, तकरीबन यानी करीब करीब ज़र्द रंग के मौसमी की तरह हो जाता है। यकूना, मौसमी की तरह, ये मौसमी की तरह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि या निस्बती है, यानी मौसमी वाला हो जाता है, यानी मौसमी जैसा हो जाता है, यानी मौसमी बन जाता है पूरी, तो इसलिए इन्होंने या निस्बती यहाँ लगाई है। तो इस तरीके से तर्जमा करेंगे कबीरा यकबरू। देखिए कबूरा यकबरू होता है, एक होता है कबीरा यकबरू। एक बाब समिया से आता है, एक बाब करूमा से आता है। तो बाब समिया जो है इसके माना होते हैं यानी उम्र में जो है वो उम्र में इजाफ़ा होना, और कबूरा यकबरू जो है ये जिस्मियत में जो है इजाफ़ा होना। ये इन दोनों में फ़र्क है। फ़नअख़ुज़ मिन्हु व नअकुला, तो हम उसको लेकर खाते हैं। नाखुदा हम उसको लेते हैं और खाते हैं, यानी हम उसको लेकर खाते हैं, यानी उसको जो संतरा होता है उसको हम लेकर खा लेते हैं। फिर वफ़िल हदीक़ति अज़हारुन ज़किय्यतुन जमीलतुन,
اور باغیچے میں بہت سے خوبصورت اور اچھے پھول ہیں، یعنی باغیچے میں پھول بھی ہیں پھلوں کے ساتھ۔ عندما تتفتح یکون منظرها خلابا، جس وقت وہ کھلتے ہیں، تفتح یتفتح کھلنا، جس وقت وہ کھلتے ہیں تو ان کا منظر دلکش ہوتا ہے، خلاب دلکش۔ انا احب الورد حبا شدیدا، مجھے گلاب کا پھول بے حد پسند ہے، حبا شدیدا بہت پسند ہے۔ ولا اقطف اذا کان نورا بل اترکه علی الشجرة حتی ینضج ویتفتح، اور میں اس کو نہیں توڑتا۔ ولا اقطف، قطف یقطف توڑنے کے معنی میں آتا ہے، اور میں اس کو نہیں توڑتا جب تک وہ کلی ہوتا ہے، یعنی کلی کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی کلی ہوتا ہے۔ نور کہتے ہیں کلی کو، جو کھلی نہ ہو، کلی۔ نورن یعنی وہ جب تک وہ کلی ہوتا ہے میں اس کو نہیں چھیڑتا، میں اس کو نہیں توڑتا، بلکہ اس کو پودے پر چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ اس کو پودے پر رہنے دیتا ہوں یہاں تک کہ وہ پک جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ نضج ینضج پکنا۔ ثم اقطفه لاشم رائحته الطیبۃ، دیکھیں طیبہ آ گیا رائحہ کے ساتھ، تو ذکیہ اور طیبہ دونوں صفتیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو جب وہ پک جاتا ہے اور کھل جاتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں اس کو توڑ لیتا ہوں تاکہ اس کی اچھی خوشبو سونگوں، یعنی اس کی خوشبو کو سونگوں۔ وَأُزَيِّنُ بِطَاقَاتِهِ حُجُرَاتِ الْمَنْزِلِ، اور میں سجاتا ہوں، مزین کرتا ہوں اس کے مجموعوں سے، بطاقہ اس کا مجموعہ، اس کے مجموعوں سے گھر کے کمروں کو سجاتا ہوں، مزین کرتا ہوں۔ ابی یعتنی، اعتنا یعتنی اعتناءً خیال رکھنا، میرے والد ابی یعتنی کثیراً بحدیقۃ المنزل، میرے والد گھر کے باغیچے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ فہو یرویہا، اروا یروی ارواءً سیراب کرنا، پانی دینا، سینچائی کرنا۔ فہو یرویہا بنفسہ کل یوم، تو وہ اس کو خود سے ہر روز پانی دیتے ہیں، ہر روز سیراب کرتے ہیں۔ وَيَسُرُّهُ أَن يَرَى الشُّجَيْرَاتِ نَاضِرَةً نَامِيَةً، اور ان کو وہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ پودوں کو شجیرات، شجرن جو ہے اس کی تصغیر شجیرن آئے گی، اور اس کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، تو شجیرات جو ہے یہ تصغیر ہے، یعنی شجرن پیڑ کو کہتے ہیں، تو اس کی تصغیر کے کیا معنی ہوں گے، یعنی پودا، پودے کے معنی میں یہ آئے گا تصغیر۔ اور ان کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ پودوں کو تر و تازہ اور بڑھتا ہوا دیکھیں۔ نما ینمو، نموون، اسی سے اس میں فاعل ہے نامیہ۔ اور ان کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ پودوں کو تر و تازہ اور بڑھتا ہوا دیکھیں۔ وَيَغُمُّهُ غَمَّ يَغُمُّ، غمگین ہونا، تکلیف محسوس کرنا، اور ان کو غمگین کرتی ہے یہ بات، اَن یرا، کہ وہ دیکھیں۔ دیکھیے یہ بات جو ہے آگے جو جملہ ہے اس کی وجہ سے ہم یہ ترجمے میں کر رہے ہیں۔ وَيَغُمُّهُ، اور ان کو غمگین کرتی ہے، اَن یرا، کہ وہ دیکھیں۔ کیا چیز غمگین کرتی ہے؟ یہی بات، یعنی یہ جو چیز پیش آتی ہے، یعنی جو بات، اَن یرا احدی الشجیرات ناشفۃ والازہار ذابلۃ، ناشفہ اور ذابلہ دونوں کے قریب قریب معنی ہے۔ شجیرات کے ساتھ ناشفہ صفت لائیں اور الازہار کے ساتھ ذابلہ لائیں، اور ان کو غمگین کرتی ہے یہ بات کہ وہ کسی پودے کو سوکھا ہوا، کسی پودے کو مرجھایا ہوا اور پھولوں کو سوکھا ہوا دیکھیں، یعنی پودوں کو سوکھا ہوا اور پھولوں کو مرجھایا ہوا دیکھیں۔ وفی الحدیقۃ مظلات وارائک نجلس علیہا صباحا ومساء، اور باغیچے میں سائبان ہیں، یعنی چھجے ہیں، چھپڑ ہیں، چھپر۔ وارائک، اور بینچز ہیں، بینچ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھنے کے لیے، اور باغیچے میں سائبان ہیں اور بینچز ہیں، ہم ان پر صبح و شام بیٹھتے ہیں۔ وَنَتَمَتَّعُ بِرُؤْيَةِ الْوَرْدِ وَالْأَزْهَارِ الْأُخْرَى وَنَشُمُّ الرَّوَائِحَ الزَّكِيَّةَ، اور ہم گلاب کو دیکھ کر اور دوسرے پھولوں کو دیکھ کر
لطف اندوز ہوتے ہیں، نتمتع لطف اندوز ہونا، تمتع یا تمتع فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا، اور ہم ان کی اچھی خوشبوؤں کو سونگھتے ہیں۔ روائح رائحۃ کی جمع ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ ذا کی جگہ ذال اس سے لکھنا چاہ رہے ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، یا پھر کیونکہ زکیہ خود ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی وہی ہیں کوئی چیز مطلب بڑھتی ہوئی اور تر و تازہ اور اچھی چیز کو زکیہ کہتے ہیں ذا سے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ ذال سے لکھنا چاہ رہے ہوں، یا پھر ذا سے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی معنی دار لفظ ہے اور یہاں استعمال ہو جائے گا۔ وَنَشُمُّ الرَّوَائِحَ الزَّكِيَّةَ، اور ہم اس کی اچھی خوشبوؤں کو سونگھتے ہیں۔ وَلِلْحَدِيقَةِ بُسْتَانِيٌّ يَتَعَهَّدُهَا وَيَحْرُسُهَا وَيَسِيرُ بَيْنَ الْأَشْجَارِ وَيُعَدِّلُ أَغْصَانَهَا وَيُشَذِّبُ فُرُوعَهَا وَيَسْقِي مَا عَطِشَ مِنْهَا وَيُنَظِّفُ الْأَرْضَ مِنَ الْحَشَائِشِ الْمُضِرَّةِ اور باغیچے کا ایک مالی ہے، بستانی مالی، جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تعہد یتعہد تعہداً حفاظت کرنا، اور باغیچے کا ایک مالی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَيَحْرُسُهَا اور اس کو اور اس کی نگرانی کرتا ہے، یعنی باغیچے کی نگرانی کرتا ہے۔ وَيَسِيرُ بَيْنَ الْأَشْجَارِ اور درختوں کے درمیان چلتا ہے۔ وَيُعَدِّلُ أَغْصَانَهَا اور ان کی ٹہنیوں کو کاٹتا ہے، یعنی برابر کرتا ہے۔ وَيُشَذِّبُ فُرُوعَهَا اور ان کی شاخوں کو ہموار کرتا ہے۔ فروع شاخیں، یعنی ان کی شاخوں کو جو ہے وہ ان کو بھی کاٹ کے جو درست کرتا ہے اور ٹہنیوں کو بھی درست کرتا ہے۔ وَيَسْقِي مَا عَطِشَ مِنْهَا اور ان میں سے، یعنی ان درختوں میں سے جو بھی مرجھایا ہوا ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ پانی دیتا ہے۔ سقا یسقی سیراب کرنا، پانی دینا۔ وَيَسْقِي اور پانی دیتا ہے، مَا عَطِشَ مِنْهَا ان میں سے جو پیڑ مرجھایا ہوتا ہے یا پھر جو درخت مرجھایا ہوا ہوتا ہے اس کو پانی دیتا ہے۔ وَيُنَظِّفُ الْأَرْضَ مِنَ الْحَشَائِشِ الْمُضِرَّةِ اور نقصان دینے والی گھاسوں سے زمین کو صاف کرتا ہے، یعنی زمین کو صاف ستھرا رکھتا ہے، کس سے؟ جو نقصان دینے والی گھاس ہوتی ہے اس سے۔ حشائش تمرین دیکھیے، اکتب جملاً فعلیۃً تشتمل علی الافعال المضارعۃ المنصوبۃ، یعنی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے جملہ فعلیہ بنائیے جو افعال مضارع منصوب پر مشتمل ہو، یعنی جو ہے مضارع ہو کون سا؟ منصوب، اس پر مشتمل ہو، ایسے کچھ جملہ فعلیہ بنائیے۔ یہ بالحروف الناصبۃ، اچھا، حروف ناصبہ کے استعمال کے ساتھ، یہ پورا ایک ہی ہے، یہ ایک ہی تمرین ہے۔ بالحروف الناصبۃ ان، لن، حتی، لی، اللام التعلیلیہ اور کئی۔ لام تعلیل بھی ہوتا ہے، اس سے کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور ان حروف ناصبہ سے جملے بنانے کو کہہ رہے ہیں، یعنی مضارع منصوب بنانے، ایسے افعال ہو جو منصوب ہوں، مضارع ہوں، فعل مضارع، اور ان حروف کی مدد سے بنانے۔ اسئلہ سوالات۔ من یروی الحدیقۃ، ابی یروی الحدیقۃ۔ ماذا یعمل البستانی، البستانی یتعہد الحدیقہ۔ متی تقطف الازہار، تقطف الازہار عند التفتح وعند النضج۔ رائحۃ ای شیء تشم، آپ جو ہے کون سی خوشبو سونگھتے ہیں؟ رائحۃ الازہار، یا پھر رائحہ طیبہ اشم، یا رائحۃ الازہار بھی کہہ سکتے ہیں۔
بأي شيء تتمتع فی الحدیقتی، کون سی چیز سے آپ بغیچے میں فائدہ اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں؟ نتمتع برؤیت الورد والازہار الاخری. ای شیء یسر اباک وماذا یغمہ. یسر ابی یسر ابایا ان یرا الشجیرات ناظرۃ و نامیۃ ویغمہ ان یرا الشجیرات ناشفۃ والازہار ذابلۃ. الی متی تترک الورد علی الشجرۃ. آپ جو ہے گلاب کو پودے پر کب تک چھوڑتے ہیں؟ اترک الورد علی الشجرۃ حتی ینضج و یتفتح. ما فائدۃ الازہار؟ فائدۃ الازہار یعنی پھولوں کا کیا فائدہ ہے، اس کو آپ خود سے کریں. کیف حدیقتک، آپ کا باغیچہ کیسا ہے؟ حدیقتی جمیلہ. وماذا فیہا؟ فیہا اثمار و ازہار. یہیں اکتفا کرتے ہیں. اور ایک چیز اس میں بتا دوں، یہاں پر دیکھیے ایک چیز رہ گئی تھی. یسرہ ان یری الشجیرات ناظرۃ و نامیۃ. دیکھیں سر یسر کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا. ہا ضمیر یہ مفعول بھی ہی ہے جو کہاں لوٹ رہی ہے؟ والد کی طرف لوٹ رہی ہے. ان کے بعد جو یہ پورا جملہ ہے نا، یہاں پر یہ فاعل بنے گا. اس بات کو دھیان رکھیں کہ یہ ان کے بعد جو یہ پورا جملہ ہے یہ یہاں فاعل بنے گا، کیونکہ مضمون سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ خوش کرتی ہے ان کو، کن کو؟ میرے والد کو. اب خوش کون کر رہی ہے؟ وہ یہ پوری بات خوش کر رہی ہے کہ وہ دیکھیں پودوں کو تر و تازہ اور بڑھتا ہوا، نشو و نما پاتا ہوا. تو یہاں پہ جو ہے یہ پورا جملہ بھی فاعل بن جاتا ہے کبھی کبھار. اس کی ایک مثال یہاں پر ہے. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.